السلام علیکم دوستو، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستو، اسلامک نیٹ ورک میں ہم کتاب مشکوٰۃ المصابیح کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں ہم نے اس کا تیسرا والیوم شروع کیا ہوا ہے، اور تیسرے والیوم کا آج کا جو ہم چیپٹر شروع کرنے جا رہے ہیں یا باب شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہے تیسرے والیوم کا دوسرا باب، کتاب الرقاق، دلوں کو نرم بنانے والی باتوں کا بیان۔ مشکوٰۃ المصابیح تیسرا والیوم اور اس کا دوسرا باب، کتاب الرقاق، دلوں کو نرم بنانے والی باتوں کا بیان۔ حدیث نمبر 5155۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ خسارے میں ہیں، صحت اور فراغت۔ حدیث نمبر 5156۔ مستور بن شداد بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ کی قسم، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال بس ایسے ہی ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈبوئے، پھر وہ دیکھے کہ وہ انگلی پانی کی کتنی مقدار کے ساتھ لوٹتی ہے۔ حدیث نمبر 5157۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے ایک چھوٹے کانوں والے مردار بچے کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون اسے 1 درہم میں لینا پسند کرے گا؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ہم تو اسے کسی معمولی چیز کے بدلے میں لینا بھی پسند نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ کے نزدیک دنیا میں اس سے زیادہ حقیر ہے جتنا یہ بکری کا مردہ بچہ تمہارے نزدیک حقیر ہے۔ حدیث نمبر 5158۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ جبکہ کافر کے لیے جنت ہے۔ حدیث نمبر 5159۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کسی مومن کی کوئی نیکی ضائع نہیں کرتا، اس کو اس نیکی کے بدلے میں دنیا میں عطا کیا جاتا ہے اور اس کے بدلے میں صرف اسے آخرت میں جزا دی جائے گی، اور کافروں کو اس دنیا میں اللہ کے لیے کی گئی نیکیوں کے بدلے میں کھلایا جاتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ آخرت کو پہنچے گا تو اس کی کوئی نیکی نہیں ہوگی جس کی اس کے جزا دی جائے۔ حدیث نمبر 5160۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کو شہوات کے ساتھ ڈھانپ دیا گیا اور جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا گیا۔ بخاری مسلم۔ البتہ صحیح مسلم میں جب تا کے بدلے ہفتہ کے الفاظ ہیں۔ حدیث نمبر 5161۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دینار و درہم اور 2 شالے کا پرستار بندہ ہلاک ہوا، اگر اسے دیا جائے تو خوش اور اگر نہ دیا جائے تو ناراض ہوتا ہے، وہ ہلاک ہوا اور ذلیل ہوا، جب اسے کانٹا چبھے تو وہ نکالا نہ جائے۔ خوشحالی ہو اس شخص کے لیے جو اللہ کی راہ میں اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے ہے، اس کے بال پراگندہ اور پاؤں گرد آلود ہیں، اگر وہ پہرے پر مامور ہے تو وہ پہرے پر ڈٹا ہوا ہے، اور اگر لشکر کے آخری دستے میں ہے تو وہ وہاں بھی ڈٹا ہوا ہے، اگر وہ محفل میں شرکت کے لیے اجازت طلب کرے تو اسے اجازت نہ دی جائے، اور اگر وہ سفارش کرے تو سفارش قبول نہ کی جائے۔ حدیث نمبر 5162۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنے بعد تمہارے متعلق جس چیز کا اندیشہ ہے وہ یہ ہے کہ تم پر دنیا کی رونق اور اس کی زینت کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ ایک آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا خبر، کیا خیر برائی کے ساتھ لائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے حتیٰ کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ پر وحی اتاری جا رہی ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرہ مبارک سے سینہ صاف کیا اور فرمایا، وہ سائل کہاں ہے؟ گویا آپ نے اس کی تعریف کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر شر کو ساتھ نہیں لائے گی، بے شک موسم ربیع جو چارہ اگاتا ہے اس سے بعض چارہ جانور کو مار ڈالتا ہے، افارا کر دیتا ہے یا ہلاکت کے قریب کر دیتا ہے، البتہ سبز گھاس کھانے والے جانور کھاتا ہے حتیٰ کہ اس کی کوکھ نکل آتی ہے۔ وہ سورج کی طرف رخ کر کے جگالی کرتا ہے، گوبر کرتا ہے اور پیشاب کرتا ہے، اور وہ دوبارہ چرنے چلا جاتا ہے اور دوبارہ سبز گھاس کھاتا ہے۔ یہ مال سرسبز و شاداب و شیریں ہے، جس نے اسے اپنی ضرورت کے مطابق اور اسے اس کے حق کے مطابق خرچ کیا تو وہ بہترین و مددگار ہے، جس نے اسے اپنی ضرورت کے بغیر حاصل کیا تو وہ شخص اس کی طرح ہے جو کھاتا ہے لیکن سیر نہیں ہوتا۔
اور وہ مال روز قیامت اس کے خلاف گواہی دے گا۔ حدیث نمبر 5163۔ عمرو بن عوف بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں تمہارے متعلق فقر سے نہیں ڈرتا، لیکن مجھے تمہارے متعلق اس بات کا اندیشہ ہے کہ دنیا تم پر فراخ کر دی جائے گی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فراخ کی گئی تھی، پھر تم اس کے متعلق ویسے ہی رغبت رکھو گے جیسے انہوں نے اس کے متعلق رغبت رکھی، اور وہ تمہیں ہلاک کر دے گی جیسے اس نے انہیں ہلاک کر دیا۔ حدیث نمبر 5164۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، آل محمد کو صرف اتنا رزق عطا فرما کہ ان کے جسم جان کا رشتہ برقرار رہ سکے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ بقدر کفاف گزارا لائق روزی عطا فرما۔ حدیث نمبر 5165۔ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شخص نے فلاح پائی جس نے اپنے رب کی اطاعت کی اور اس بقدر ضرورت رزق عطا کیا گیا، اور اللہ نے اسے جو عطا کیا اس پر اس نے قناعت اختیار کی۔ حدیث نمبر 5166۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال فقط 3 صورتوں میں ہے، جو اس نے کھا کر ختم کر دیا، یا پہن کر بسیدہ کر دیا، یا اللہ کی راہ میں دے کر ذخیرہ کر لیا، اور جو ان کے علاوہ ہے وہ تو اسے لوگوں کے لیے چھوڑ کر جانے والا ہے۔ حدیث نمبر 5167۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، ان میں سے 2 واپس آ جاتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ باقی رہتی ہے۔ اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کے مال اس کے ساتھ جاتے ہیں، اس کے گھر والے اور اس کا مال واپس آ جاتا ہے، اور اس کے مال اس کے ساتھ باقی رہ جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 5168۔ عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون ہے جسے اپنے وارثوں کا مال اپنے مال سے زیادہ پسند ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، ہم میں سے ہر ایک کو اپنا مال اپنے وارثوں کے مال سے زیادہ پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے آگے بھیجا، جبکہ وہ مال جو اس نے پیچھے چھوڑا وہ اس کے وارثوں کا ہے۔ حدیث نمبر 5169۔ مطرف اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سورہ تکاثر کی تلاوت فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال، اے ابن آدم، حالانکہ تیرا مال تو صرف وہ ہے جو تو نے کھایا اور ختم کر دیا، یا پہن لیا اور بوسیدہ کر دیا اور صدقہ کر کے آخرت کے لیے آگے بھیج دیا۔ حدیث نمبر 5170۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مالداری مال اور ساز و سامان کی کثرت سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ مالداری تو نفس کی مالداری یعنی قناعت ہے۔ حدیث نمبر 5171۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو مجھ سے یہ کلمات سیکھے اور ان پر عمل کرے، یا کسی ایسے شخص کو سکھائے جو ان پر عمل کرے؟ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور 5 چیزیں شمار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محارم، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ، اس طرح تم سب لوگوں سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اللہ نے جو تمہاری قسمت میں لکھ دیا اس پر راضی ہو جاؤ، اس طرح تم سب لوگوں سے زیادہ غنی بن جاؤ گے۔ اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرو گے تو مومن بن جاؤ گے۔ لوگوں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو تم اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو، مسلمان بن جائے گا۔ زیادہ مت ہنسا کرو، کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ احمد ترمذی اور امام ترمذی نے فرمایا، یہ حدیث غریب ہے۔ حدیث نمبر 5172۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ فرماتا ہے، انسان میری عبادت کے لیے فارغ ہو جائے، میں تیرے دل کو مالداری قناعت سے بھر دوں گا، تیری محتاجی ختم کر دوں گا۔ اگر تو ایسے نہیں کرے گا تو میں تجھے کاموں میں مصروف کر دوں گا اور تیری محتاجی ختم نہیں کروں گا۔ حدیث نمبر 5173۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
آپ کے پاس ایک آدمی عبادت اور اس میں بھرپور انہماک کا ذکر کیا گیا اور دوسرے آدمی کا تقوی و احتیاط برتنے کا ذکر کیا گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی کے ساتھ اس عبادت و اجتہاد کا موازنہ نہ کرو۔ حدیث نمبر 5174۔ عمرو بن میمون اودی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو اپنے مرض سے پہلے، اپنے مالدار ہونے کو اپنے محتاجی سے پہلے، اپنی فراغت کو اپنی مصروفیت سے پہلے، اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے۔ امام ترمذی نے اسے مرسل روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 5175۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی حد سے تجاوز کر دینے والی تو ننگری کا انتظار کرتا ہے، یا عبادت و اطاعت سے بلا دینے والی محتاجی کا انتظار کرتا ہے، یا خراب کر دینے والے مرض کا، یا بے ہودہ گوئی کرنے والے بڑھاپے کا، اچانک آ جانے والی موت کا، یا جل کر یا دجال کا۔ دجال تو پوشیدہ فتنہ ہے جس کا انتظار ہے، یا قیامت کا، اور قیامت بڑی آفت اور ناگوار چیز ہے۔ حدیث نمبر 5176۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو، دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب ملعون ہے، وہاں البتہ اللہ کا ذکر، اللہ کے پسندیدہ اعمال اور عالم و متعلم اس سے مستثنی ہیں۔ حدیث نمبر 5177۔ سہل بن سعد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا کی اہمیت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ کسی کافر کو اس میں پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا۔ حدیث نمبر 5178۔ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاگیریں مت بناؤ ورنہ تم دنیا میں منہمک ہو جاؤ گے۔ حدیث نمبر 5179۔ ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دنیا کو پسند کیا اس نے آخرت کا نقصان کیا، اور جس نے آخرت کو پسند کیا تو اس نے دنیا کا نقصان پہنچایا۔ تم باقی رہنے والی چیزوں کو فنا ہونے والی چیز پر ترجیح دو۔ حدیث نمبر 5180۔ ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ درہم و دینار کا بندہ ملعون ہے۔ حدیث نمبر 5181۔ کعب بن مالک اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 بھوکے بھیڑیے جنہیں بکریوں کے ریبر پر چھوڑ دیا جائے تو وہ ان کے لیے اتنا نقصان دہ نہیں جتنی آدمی کے مال و جاہ کی حرص اس کے دین کے لیے نقصان دہ ہے۔ حدیث نمبر 5182۔ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن جو بھی خرچ کرتا ہے تو اس پر اسے اجر ملتا ہے، لیکن اس نے جو خرچ اس مٹی پر کیا اس پر اسے اجر نہیں ملتا۔ حدیث نمبر 5183۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سارا خرچہ اللہ کی راہ میں سوائے ضمیرات کے اس پر خرچ کرنے والے میں کوئی خیر نہیں۔ ترمذی اور فرمایا، یہ حدیث غریب ہے۔ حدیث نمبر 5184۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز باہر تشریف لائے اور ہم آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے ایک اونچا سا قبہ دیکھا تو فرمایا، یہ کیا ہے؟ آپ کے صحابہ نے عرض کیا، یہ ایک انصاری شخص کا ہے۔ آپ خاموش ہو گئے، اسے اپنے دل میں رکھا حتیٰ کہ جب اس کا مالک آیا تو اس نے لوگوں کو موجودگی میں آپ کو سلام کیا، لیکن آپ نے اس سے اعراض کیا۔ اس نے کئی مرتبہ ایسا کیا تھا کہ اس آدمی نے آپ سے ناراضی اور اپنے سے بے رخی پہچان لی۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے وجہ دریافت کی اور کہا، اللہ کی قسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض محسوس کرتا ہوں، لیکن وجہ ناراضی معلوم نہیں۔ انہوں نے بتایا، آپ باہر تشریف لائے تھے اور آپ نے تمہارا قبہ دیکھا تھا۔ وہ آدمی اپنے قبے کی طرف گیا اور اسے گرا کر زمین کے برابر کر دیا۔ پھر ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ نے اس قبہ کو نہ دیکھا تو فرمایا، قبے کو کیا ہوا؟ صحابہ نے عرض کیا، اس کے مالک نے آپ کی بے رخی کی
وجہ دریافت کی تو ہم نے اسے بتایا، بس اس نے اسے گرا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو، ہر عمارت جس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے وہ اپنے مالک کے لیے وبال ہے۔ حدیث نمبر 5185۔ ابو ہاشم بن عتبہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کرتے ہوئے فرمایا، تمہارے لیے اتنا مال جمع کرنا ہی کافی ہے کہ ایک خادم ہو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے ایک سواری ہو۔ احمد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور مسابی کے بعض نسخوں میں ابو ہاشم بن عتبہ یعنی تا کے بجائے دال کا ذکر ہے اور یہ تصحیف ہے۔ حدیث نمبر 5186۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کو ان 3 چیزوں، رہائش کے لیے گھر، سطر ڈھانپنے کے لیے کپڑے اور روٹی پانی کے سوا کسی چیز کا حق نہیں۔ حدیث نمبر 5187۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے ایسا عمل بتائیں جب میں وہ عمل کر لوں تو میں اللہ اور لوگوں کا محبوب بن جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا سے بے رغبت ہو جا، اللہ تجھ سے محبت کرے گا، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے رغبت ہو جا تو لوگ تجھ سے محبت کریں گے۔ حدیث نمبر 5188۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر سو گئے، جب اٹھے تو آپ کے جسم میں اطہر پر اس چٹائی کے نشانات تھے۔ ابن مسعود نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اگر آپ ہمیں حکم فرمائیں تو ہم آپ کے لیے نرم بستر تیار کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا دنیا سے کیا سروکار، میں اور دنیا تو ایسے ہیں جیسے کوئی سوار کسی درخت کے نیچے سایہ حاصل کرنے کے لیے رکتا ہے اور پھر کوچ کر جاتا ہے اور اسے وہیں چھوڑ جاتا ہے۔ حدیث نمبر 5189۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے دوستوں میں سے وہ مومن میرے نزدیک زیادہ قابل رشک ہے جس کے پاس ساز و سامان کم ہو، نماز میں اسے لذت حاصل ہوتی ہو، اپنے رب کی عبادت خوب اچھی طرح کرتا ہو اور پوشیدہ حالت میں بھی اس کی اطاعت کرتا ہو، لوگوں میں مشہور نہ ہو، اس کی طرف انگلیاں نہ اٹھتی ہوں، اس کا رزق گزارا لائق ہو اور وہ اس پر صابر ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹکی بجائی اور فرمایا، اس کی موت جلدی آ گئی، اسے رونے والیاں کم ہیں اور اس کی میراث بھی کم ہے۔ حدیث نمبر 5190۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رب نے مجھے پیشکش کی کہ وہ مکہ کی وادی بطحا یا مکہ کے سنگریزوں کو سونا بنا دے۔ میں نے کہا، رب جی نہیں، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ میں ایک روز شکم سیر ہوں اور ایک روز بھوکا رہوں۔ جب میں بھوکا رہوں تو تیرے حضور عاجزی کروں اور تیرا ذکر کروں، اور جب شکم سیر ہوں تو تیرے حمد بیان کروں اور تیرا شکر ادا کروں۔ حدیث نمبر 5191۔ عبید اللہ بن محسن بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص اس سال میں صبح کرے کہ اسے اپنے اہل و عیال کے متعلق کوئی خطرہ نہ ہو اور وہ تندرست ہو اور اس کے پاس ایک دن کا کھانا موجود ہو، تو گویا اس کے لیے تمام اطراف سے دنیا جمع کر دی گئی۔ ترمذی اور فرمایا، یہ حدیث غریب ہے۔ حدیث نمبر 5192۔ حدیث نمبر 5192۔ مقدام بن معدی کرب بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کسی آدمی نے ایسا کوئی برتن نہیں بھرا جو اس کے پیٹ سے زیادہ برا ہو، انسان کے چند لقمے ہی کافی ہیں جو اس کی کمر سیدھی رکھ سکیں، اگر زیادہ کھانا ضروری ہو تو پھر پیٹ تہائی حصہ کھانے کے لیے، تہائی حصہ پانی کے لیے اور تہائی سانس کے لیے ہو۔ حدیث نمبر 5193۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو ڈکار لیتے ہوئے سنا تو فرمایا، اپنا ڈکار کم کر، کیونکہ روز قیامت وہ شخص لوگوں سے بہت دیر تک بھوکا رہے گا جو دنیا میں خوب سیر ہو کر کھانا کھاتا ہے۔ شرح سنہ اور امام ترمذی نے اس طرح روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 5194۔ کعب بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے، آزمائش و امتحان رہا ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ حدیث نمبر 5195۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کو روز قیامت بکری کے بچے کی طرح ذلت کے ساتھ پیش کیا جائے گا، وہ اسے اللہ کے حضور کھڑا کیا جائے گا تو وہ اس سے فرمائے گا، میں نے تجھے حیات، حواس، صحت و
عافیت عطا کی، میں نے تجھے خادم ملازم عطا کیے اور انبیاء کتب نازل فرما کا تجھ پر انعام فرمایا، تو نے کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا رب جی میں نے اس مال کو جمع کیا اور اس کو بڑھایا، اور جتنا تھا اس سے زیادہ چھوڑا تو مجھے واپس بھیج، میں وہاں ساری تیری خدمت میں لے آتا ہوں۔ اس سے کہا جائے گا تو نے جو آگے بھیجا تھا وہ مجھے دکھاؤ، تو پھر وہی کہے گا میں نے اسے جمع کیا، اسے بڑھایا، اور وہ جتنا تھا اس سے زیادہ اسے چھوڑا، زیادہ تو مجھے واپس بھیج، وہ سارا تیری خدمت میں لا کر حاضر کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ ایسا بدقسمت انسان ہوگا جس نے کوئی نیکی آگے نہیں بھیجی ہوگی، اسے جہنم کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ ترمذی اور انہوں نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ حدیث نمبر 5196۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت بندے سے نعمتوں کے بارے میں سب سے پہلے یوں سوال کیا جائے گا کہ کیا ہم نے تیری جسم کو درست نہیں بنایا تھا، اور کیا ہم نے تجھے ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا تھا؟ حدیث نمبر 5197۔ ابن مسعود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت انسان کے قدم اللہ کے دربار میں برابر جمے رہیں گے، حتیٰ کہ اس سے 5 چیزوں کے متعلق نہ پوچھ لیا جائے، اس کی عمر کے متعلق، اسے کن کاموں میں ختم کیا، اس کی جوانی کے متعلق، اس نے اسے کہاں ضائع کیا، اور اس کے مال کے متعلق اس نے کہاں سے حاصل کیا، اور اسے کن مصارف میں خرچ کیا، اور اپنے علم کے مطابق کتنا عمل کیا۔ ترمذی اور فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ حدیث نمبر 5198۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سرخ سے بہتر ہو نہ سیاہ سے، مگر یہ کہ تم اس سے تقوی کے ذریعے فضیلت حاصل کرو گے۔ حدیث نمبر 5199۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کے دل میں حکمت پیدا فرما دیتا ہے، اس حکمت کو اس کی زبان پر جاری فرما دیتا ہے، دنیا کا عیب، اس کی بیماریاں اور اس کے علاج پر اسے بصیرت عطا فرما دیتا ہے، اور اسے اس سے صحیح سلامت دارالاسلام جنت کی طرف نکال دے۔ حدیث نمبر 5200۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے فلاح پائی جس کے دل کو اللہ نے ایمان کے لیے خالص کر دیا، اس کے دل کو حسد و بغض وغیرہ سے سلامت رکھا، اس کی زبان کو راست کو بنایا، اس کے نفس کو مطمئن بنایا، اس کی طبیعت کو مستقیم بنایا، اس کے کانوں کو غور سے حق سننے والا اور اس کی آنکھوں کو دلیل دیکھنے والی بنایا۔ کان اس چیز کے لیے دل محفوظ رکھتا ہے، کیف ہے، اور آنکھ محل قرار و ثبات ہے، اور اس شخص نے فلاح پائی جس نے اپنے دل کو محافظ بنایا۔ حدیث نمبر 5201۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ عز و جل کو دیکھو کہ وہ بندے کو اپنی معصیت کے باوجود دنیا دے رہا ہے جسے معصیت کو وہ پسند نہیں کرتا تو کوئی تدبیر ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی جب انہوں نے اس چیز کو بلا دیا جس کے ذریعے انہیں سمجھایا گیا تھا تو ہم ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیں، حتیٰ کہ جب وہ عطا کردہ چیزوں پر خوش ہو گیا تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا تھا، وہ متحیر و ناامید ہو گئے۔ حدیث نمبر 5202۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اہل صفہ میں ایک آدمی فوت ہو گیا تو اس نے 1 دینار چھوڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دینار ایک داغ دینے کا باعث ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ پھر دوسرا آدمی فوت ہوا تو اس نے 2 دینار چھوڑے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو دوزخ دینے کا باعث ہیں۔ حدیث نمبر 5203۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ اپنے ماموں ابو ہاشم بن عتبہ کی عیادت کے لیے گیا تو ابو ہاشم رونے لگے۔ انہوں نے پوچھا ماموں جان کون سی چیز آپ کو لا رہی ہے، کیا کوئی تکلیف تمہیں اس طرح میں ڈال رہی ہے یا دنیا کی حرص؟ انہوں نے کہا ہرگز نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں نے وصیت فرمائی تھی لیکن میں اس پر عمل نہ کیا۔ انہوں نے فرمایا وصیت کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تمہارے لیے اتنا مال جمع کرنا ہی کافی ہے کہ ایک خادم ہو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے ایک سواری۔ حدیث نمبر 5204۔ ام درداء بیان کرتی ہیں کہ میں نے ابو درداء سے کہا آپ کو کیا ہے، آپ فلاں کی طرح مال و منصب
طلب نہیں کرتے۔ انہوں نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرماتے ہوئے سنا تمہارے آگے ایک دشوار گھاٹی ہے جسے بھاری وزن اٹھانے والے پار نہیں کر سکیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اس گھاٹی سے گزرنے کے لیے وزن ہلکا رکھوں۔ حدیث نمبر 5205۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کوئی شخص ایسا ہے جو پانی پر چلتا ہو لیکن اس کے پاؤں گیلے نہ ہوتے ہوں؟ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا دار شخص اسی طرح ہے، وہ گناہوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ ان دونوں احادیث کو امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 5206۔ جبیر بن نفیر رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری طرف یہ وحی نہیں کی گئی کہ میں مال جمع کروں اور تاجروں میں ہو جاؤں، بلکہ میری طرف وحی کی گئی کہ میں اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کروں اور سجدہ کرنے والوں میں ہو جاؤں اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں حتیٰ کہ آپ وفات پا جائیں۔ شرح سنہ اور مسلم سے حلیہ میں دریافت کیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 5207۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حدیث نمبر 5207۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص نے حلال طریقے سے مانگنے سے بچنے کے لیے، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کے لیے اور اپنے پڑوسی پر مہربانی کرنے کے لیے دنیا طلب کی تو وہ روز قیامت اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا، اور جس شخص نے حلال طریقے سے مال میں اضافہ کرنے کے لیے، باہم فخر کرنے کے لیے اور ریاکاری کے لیے دنیا طلب کی تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ وہ اس پر ناراض ہوگا۔ حدیث نمبر 5208۔ سہل بن سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ خیر کے خزانے ہیں، ان خزانوں کی چابیاں ہیں اس بندے کے لیے خوشخبری ہے جسے اللہ نے خیر کی چابی کھولنے والا بنایا اور شر کو بند کرنے والا بنایا، اور اس بندے کے لیے ہلاکت ہے جسے اللہ نے شر کھولنے والا اور خیر کو بند کرنے والا بنایا۔ حدیث نمبر 5209۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندے کے کسی مال میں برکت نہ رکھی جائے تو وہ اس مال کو پانی اور مٹی یعنی تعمیر پر صرف کرتا ہے۔ حدیث نمبر 5210۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعمیرات کے سلسلے میں ارتکاب حرام سے بچو کیونکہ وہ خرابی کی احساس ہے۔ دونوں روایات کو امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا۔ حدیث نمبر 5211۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں، اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں، اور اس دنیا کے لیے وہی جمع کرتا ہے جو عقل مند نہیں۔ حدیث نمبر 5212۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوران خطبہ فرماتے ہوئے سنا شراب تمام گناہوں کا مجموعہ ہے، عورتیں شیطان کے جال ہیں، دنیا کی محبت ہر گناہ کی اصل و بنیاد ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا عورتوں کو پیچھے رکھو جیسے اللہ نے انہیں پیچھے رکھا۔ حدیث نمبر 5213۔ امام بیہقی نے شعب الایمان میں اسے حسن سے مرسل روایت کیا ہے اور دنیا کی محبت تمام گناہوں کی بنیاد ہے۔ حدیث نمبر 5214۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت کے متعلق خواہش نفس اور طول آرزو کا سب سے زیادہ اندیشہ ہے، کیونکہ خواہش نفس حق سے روکتی ہے اور جبکہ طول آرزو آخرت بھلا دیتی ہے، اور یہ دنیا غیر مسوس طریقے سے چلی جا رہی ہے جبکہ آخرت اسی طرح چلی آ رہی ہے۔ دونوں میں سے ہر ایک کے طلبگار ہیں، تم دنیا کے طلبگار نہ بنو، عمل کرتے رہو کیونکہ آج تم دارالعمل میں ہو اور کوئی حساب نہیں، اور کوئی دارالآخرت میں ہوگے اور کوئی عمل نہیں ہوگا۔ حدیث نمبر 5215۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا دنیا گزر رہی ہے جب آخرت آ رہی ہے، جبکہ آخرت آ رہی ہے، اور دونوں میں سے ہر ایک کے طلبگار ہیں، تم آخرت کے طلبگار بنو اور دنیا کے طلبگار نہ بنو، کیونکہ آج عمل کا وقت ہے اور حساب نہیں، جبکہ کل حساب ہوگا اور عمل نہیں ہوگا۔ حدیث نمبر 5216۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز خطبہ ارشاد فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں فرمایا سن لو دنیا ایک حاضر مال ہے، نیک بھی اس سے کھاتا ہے اور فاجر بھی، سن لو آخرت ایک اٹل حقیقت ہے، اس وقت قادر مطلق بادشاہ نیک و فاجر کے درمیان فیصلہ کرے گا، سن لو خیر مکمل طور پر جنت میں ہے اور سن لو شر مکمل طور پر جہنم میں ہے، سن لو عمل کرتے رہو تم اللہ کی طرف سے وقوع شر کے خوف سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ تمہیں تمہارے اعمال پر پیش کیا جائے گا، جس شخص نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا اور جس نے ذرا برابر برائی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا۔ یہ امام شافعی نے اسے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 5217۔
شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لوگوں بے شک دنیا حاضر مال ہے اور ہر نیک و فاجر اس سے کھاتا ہے، آخرت اٹل حقیقت ہے اور سچا وعدہ ہے، عادل قادر بادشاہ اس وقت فیصلہ فرمائے گا، وہ اس میں حق کو ثابت کرے گا اور باطل کو نام سے۔ آخرت کے طلبگار بنو، دنیا کے طلبگار نہ بنو، بے شک ہر بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے۔ حدیث نمبر 5218۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے دونوں کناروں پر دو فرشتے آواز دیتے ہیں، وہ جنوں اور انسانوں کے سوا ساری مخلوق کو اپنی آواز سناتے ہیں، لوگوں اپنے رب کی طرف آؤ، جو مال تھوڑا اور کافی ہو اس مال سے بہتر ہے جو زیادہ ہو اور اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ دونوں حدیث کو ابو نعیم نے الحلیہ میں روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 5219۔ ابو ہریرہ مرفوع روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب فوت ہونے والا فوت ہوتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں، اس نے اعمال میں سے آگے کیا بھیجا، اور انسان کہتا ہے، اس نے مال میں سے پیچھے کیا چھوڑا۔ حدیث نمبر 5220۔ امام مالک سے روایت ہے کہ لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا، بیٹے بے شک لوگوں نے جس چیز کا وعدہ کیا گیا ہے وہ ان پر دراز ہوا چلا ہے اور وہ آخرت کی طرف تیز چلے جا رہے ہیں، جب سے دنیا میں آیا ہے اس وقت سے تو اسے آہستہ آہستہ پیچھے چھوڑ رہا ہے اور آخرت کی پیش قدمی کر رہا ہے، بے شک وہ گھر جس کی طرف تو محو سفر ہے وہ تیرے اس گھر سے جہاں سے تو روانہ ہوا ہے زیادہ قریب ہے۔ حدیث نمبر 5221۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا گیا، کون سا آدمی سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر صاف دل راست گو۔ صحابہ نے عرض کیا، ہم راست گو کے متعلق تو جانتے ہیں، صاف دل سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ صاف و پاک جس پر کوئی گناہ ہے، نہ کوئی ظلم اور نہ کوئی کینہ و حسد۔ حدیث نمبر 5222۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چار چیزیں ایسی ہیں جب وہ تم میں ہوں تو پھر اگر تمہیں دنیا نہ بھی ملے تو کوئی حرج و مذائقہ نہیں، حفظ امانت، صدق کلام، حسن اخلاق اور حرام کھانے سے پرہیز کر۔ حدیث نمبر 5223۔ امام مالک سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے حدیث پہنچی کہ لقمان حکیم سے پوچھا گیا، جس مقام پر آپ ہم کو دیکھ رہے ہیں، اس مقام پر آپ کو کون سی باتوں نے پہنچایا؟ انہوں نے فرمایا، راست گوئی، امانت کی ادائیگی اور فضول باتوں کو چھوڑ دینا۔ حدیث نمبر 5224۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال اللہ کے حضور سفارش کرنے کے لیے آئیں گے، نماز آئے گی اور عرض کرے گی، رب جی میں نماز ہوں، وہ فرمائے گا تو خیر پر ہے، اور صدقہ آئے گا، وہ عرض کرے گا، رب جی میں صدقہ ہوں، فرمائے گا تو خیر پر ہے، پھر روزہ آئے گا، وہ عرض کرے گا، رب جی میں روزہ دار ہوں، فرمائے گا تو خیر پر ہے، پھر اس طرح اعمال آتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتا جائے گا تو خیر پر ہے، پھر سلام آئے گا، وہ عرض کرے گا، رب جی تو سلام ہے اور میں اسلام ہوں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو خیر پر ہے، آج میں تیری وجہ سے مواخذہ کروں گا اور تیری وجہ سے عطا کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا، جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ حدیث نمبر 5225۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہمارا ایک پردہ تھا جس پر پرندوں کی تصاویر تھیں، یہ دیکھ کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ اسے بدل ڈالو، کیونکہ جب میں اسے دیکھتا ہوں تو میں دنیا یاد کرتا ہوں، مجھے دنیا یاد آتی ہے۔ حدیث نمبر 5226۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، مجھے مختصر سی وصیت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث نمبر 5226۔ ابو ایوب انصاری بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، مجھے مختصر سی وصیت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو نماز پڑھے تو ایسے پڑھ جیسے الوداعی نماز ہو، ایسی بات نہ کر جس کی وجہ سے کل معذرت کرنی پڑے، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے مکمل طور پر نا امید اور لا تعلق ہو جا۔ حدیث نمبر 5227۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یمن کی طرف مبعوث فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے وصیت کرنے کے لیے اس کے ساتھ باہر تشریف لائے۔ اس وقت معاذ سوار تھے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سواری کے ساتھ پیدل چل رہے تھے۔ جب آپ فارغ ہوئے تو فرمایا، معاذ ممکن ہے کہ تم اس سال کے بعد مجھ سے ملاقات نہ کر سکو، شاید کہ تم میری مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو۔ معاذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کی وجہ سے گھبرا کر رونے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف رخ پھیر کر فرمایا، متقی لوگ میری قرابت و شفاعت کے زیادہ حقدار ہیں، اور وہ جو بھی ہوں اور جہاں بھی ہوں۔ چاروں حدیث امام احمد نے روایت کی ہیں۔ حدیث نمبر 5228۔ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلاوت فرمائی، اللہ جسے ہدایت دینے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نور جب سینے میں داخل ہو جاتا ہے
تو سینہ کھل جاتا ہے۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول کیا اس کی کوئی علامت بھی ہے جس کے ذریعے اس کا پتہ چل سکے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، دھوکے کے گھر، دنیا سے دوری، ہمیشہ کے گھر، آخرت کی طرف رجوع اور موت آنے سے پہلے موت کی تیاری۔ حدیث نمبر 5229 اور 5230۔ ابو ہریرہ اور ابو خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم بندے کو دیکھو کہ اسے دنیا سے بے رغبتی عطا کی گئی ہے اور وہ کم گو ہے تو اس کا قرب حاصل کرو کیونکہ اسے حکمت عطا کی گئی ہے۔ دونوں روایتیں امام بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کی ہیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔